شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ہاتان المرتبتان لم تبحث الکتب الالہیۃ عنہما، آسمانی کتابوں نے ان دو درجوں کی بحث نہیں کی، آسمانی کتابوں نے ان دو درجوں کی بحث نہیں کی، یعنی بحث کر کے ثابت کیا جاتا کہ اللہ موجود ہے، اللہ اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ مشرک بھی اس کے منکر نہیں تھے۔ آسمانی کتابوں نے ان دو درجوں کی بحث نہیں کی، ولم یخالف فیہما، ان دو درجوں میں مشرکو العرب، مشرکین عرب میں نے مخالفت نہیں کی، ولل یہود ولن نصارا، یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی مخالفت نہیں کی۔ یہ دو درجے مشرکین عرب بھی مانتے تھے، یہودی اور عیسائی بھی مانتے تھے، چونکہ منکر نہیں تھے لہٰذا ان دو درجوں کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بل القرآن العظیم، بلکہ قرآن عظیم ناص علی انہما من المقدمات المسلمۃ عندہم حجت اللہ البالغہ، صفحہ 119 جلد نمبر 1 یا صفحہ 59 جلد نمبر 1۔ بل القرآن العظیم، بلکہ قرآن عظیم ناسن، یہ نس یا نس نسن، اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ناسن، قرآن عظیم صراحتاً بیان کرتا ہے، نس کرتا ہے یعنی صراحتاً بیان کرتا ہے، قرآن عظیم صراحتاً بیان کرتا ہے کہ یہ دونوں درجے مقدمات مسلمہ سے تھے، مسلمہ عندہم، ان مشرکین کے نزدیک یہ دونوں درجے کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ اب پہلے دونوں درجے مشرکین عرب بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ ادھر بھی دو ادھر بھی دو۔ اب یہ پہلے دونوں درجے مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، ان دونوں درجوں میں توحید کو مانتے تھے، دونوں درجوں میں توحید کے قائل تھے۔ اب اتنی بات تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اسلامی عقیدہ بھی ان دو میں کہ واقعتاً ان دو میں اللہ کی توحید کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے، وہ آپ کے پاس قرآن پاک کی شہادتیں آ چکی ہیں، دونوں درجوں کے لیے شہادتیں آ چکی، تیسری اور چوتھے کی بھی آ چکی ہیں لیکن وہ بات بعد میں کریں گے۔ پہلے دو درجے ان کی شہادتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، قرآن پاک شہادت دیتا ہے ان دو درجوں میں توحید کو ماننا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی ان دو درجوں میں توحید کو مانتے تھے، لیکن اب عقیدہ بریلویہ، اب دیکھتے ہیں ہم اپنے زمانے کے مشرک کو کہ جو ہمارے زمانے کا مشرک ہے یہ بھی ان دو درجوں میں توحید کو مانتا ہے یا نہیں، یعنی تیسرے اور چوتھے میں تو بات بعد میں آئے گی نا۔ جو پہلے دو درجے ہیں توحید کے، ایسے دو درجے کہ جن میں پہلے زمانے کا کوئی مشرک بھی ان میں توحید کا منکر نہیں تھا، پہلے دو درجوں کی توحید کا منکر کوئی مشرک بھی نہیں تھا، کوئی یہودی بھی نہیں تھا، کوئی عیسائی بھی نہیں تھا، پر ہمارے اپنے زمانے کے آج کے شرک کرنے والے، اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آیا پہلے درجے میں توحید کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو آئیے، یہ آپ کے پاس عنوان ہے عقیدہ بریلویہ۔
मौलवी मोहम्मद यार फरीदी, मौलवी मोहम्मद यार फरीदी बरेलवियों का बहुत बड़ा मौलवी, बहुत बड़ा पीर गुजरा है। उसकी किताब है दीवाने मोहम्मदी। उसको दीवाने फरीदी भी कहते हैं, दीवाने मोहम्मदी भी कहते हैं। दीवाने मोहम्मदी के अंदर ये बरेलवी मौलवी साहब, बरेलवी पीर साहब ये लिखते हैं। ये आजकल दीवाने मोहम्मदी मिल रही है। दीवाने मोहम्मदी के शुरू में बरेलवियों का एक बहुत बड़ा मौलवी अब फौत हो चुका है, अहमद सईद काज़मी। ये मुल्तान का हामिद सईद जो आजकल हुकूमत में भी आया हुआ है, इस हामिद सईद का बाप था अहमद सईद काज़मी। मौलवी अहमद सईद काज़मी, जिसे ये बहुत बड़ा अल्लामा ते बहुत बड़ा माहिर मनकूल ते माहिर माकूल, इमामुल माकूलात उसको कहते थे बरेलवी, अहमद सईद काज़मी को। इनका बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत बड़ा मौलवी है। उसने इस दीवाने मोहम्मदी के एक शेर पर एतराज़ था, उसका उसने जवाब दिया और दिफा किया कि वाक़अतन ये किताब दुरुस्त है। अब ये दीवाने मोहम्मदी किताब दुरुस्त है, इसके अशार दुरुस्त हैं। बात समझे? उसके शुरू के अंदर वो मुकदमा दर्ज है अहमद सईद काज़मी का। आजकल जो दीवाने मोहम्मदी मिलती है, वो मौलवी मोहम्मद यार फरीदी, जिसकी गोया के तस्दीक कौन कर रहा है? अहमद सईद काज़मी। अहमद सईद काज़मी बरेलवियों का बहुत बड़ा अल्लामा। इस पाकिस्तान में यूं समझो जैसे दूसरा अहमद रज़ा खान था। वो पाकिस्तान के मौलवियों में वो इतना बड़ा माना जाता था, जिस तरह गोया के मौलवी अहमद रज़ा खान माना जाता था। उसने इस किताब की तस्दीक की है। अब इस किताब का शेर देखो, ये आपके सामने है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सानी नदारद, नदारद शान जिस्मानी नदारद। मोहम्मद मुस्तफ़ा सानी नदारद, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सानी नदारद, आप सानी नहीं रखते, आपका कोई सानी नहीं है, आपका कोई मिसल, आप जैसा कोई नहीं। ठीक, आगे नदारद शान जिस्मानी नदारद, कहता है रसूल पाक का जिस्म कोई नहीं था, जिस्मानी शान नहीं थी। यह निरा झूठ। नदारद शान जिस्मानी नदारद, रसूल पाक सिर्फ रूहानी शान है रसूल पाक की, जिस्मानी शान कोई नहीं, जिस्मानी शान कोई नहीं। ये बात गलत। आगे लिखता है बसूरत गरचे इंसामी नुमायद, बसूरत गरचे इंसामी नुमायद, मगर निस्यान इंसानी नदारद। बसूरत ज़ाहिर सूरत देखने में, ज़ाहिर सूरत से देखने में तो इंसान नज़र आता है। ज़ाहिर सूरत में देखो तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नज़र आते हैं? इंसान नज़र आते हैं। मगर निस्यान इंसानी नदारद, मगर इंसान वाला निस्यान नहीं रखते। इंसान वाला निस्यान यानी इंसान जिस तरह भूल जाता है, मोहम्मद करीम भूलते नहीं हैं। निस्यान इंसानी नहीं है आप में, आप भूलते नहीं है। अब न भूलना शान है अल्लाह की, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। रब की शान है कि रब भूलता नहीं है, इंसान भूलता है। लेकिन ये कहता है निस्यान इंसानी नदारद। हालांकि हदीस में साफ मौजूद है, रसूल पाक खुद फरमाते हैं अनसा कमा तनसौन,
انسا کما تنسون، جس طرح انسانوں تم بھول جاتے ہو اس طرح میں محمد کریم بھی بھول سکتا ہوں۔ 4 رکعت کی نماز پیارے پیغمبر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کی نماز پہ سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، پھر صحابہ کرام نے بتایا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا۔ تو جس طرح عام انسان بھولتا ہے پیغمبر بھی بھول سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نسیان انسانی ندارد۔ آگے تیسرا شعر، اس کے بعد جو اصل ہمارا مستدل ہے مقام استدلال، وہ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، ظہورش حادث و ذاتش قدیم، ظہورش حادث و ذاتش قدیم، ظہورش حادث و ذاتش قدیم، چون ممکن لو سے امکانی ندارد، چون ممکن لو سے امکانی ندارد، ظہورش حادث، رسول پاک کا ظہور حادث ہے، یعنی ایک وقت تھا کہ آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا، پھر ایک وقت ہوا کہ رسول پاک ظاہر ہو گئے۔ یہ ظہور اور پیدا ہونا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ حادث ہے۔ ظہورش حادث و ذاتش قدیم، لیکن رسول پاک کی ذات قدیم ہے، رسول پاک کی ذات قدیم ہے۔ پڑھائے ہو قدیم یعنی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ قدیم ہونا، ازلی اور ابدی ہونا، واجب الوجود ہونا، وہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اور مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ واجب الوجود ہونے میں، قدیم ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، پہلا درجہ توحید کا۔ مکے کا کافر بھی مانتا تھا اللہ اکیلا ہے قدیم، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک کیا کہتا ہے کہ اللہ قدیم تے ذاتش قدیم، رسول پاک بھی قدیم۔ قدیم ہونے کے اندر، واجب الوجود ہونے کے اندر، ازلی اور ابدی ہونے کے اندر اللہ کے ساتھ رسول پاک بھی شریک ہیں۔ اب توحید کے پہلے درجے میں ہی موجودہ زمانے کا مشرک بن گیا۔ پہلے جتنے زمانوں کے مشرک گزرے ہیں، کوئی مشرک پہلے درجے کے اندر مشرک نہیں تھا۔ اور سمجھے، پہلے دونوں درجوں کی وہ توحید کو مانا کرتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک یہ پہلے درجے کی توحید کا بھی منکر، پہلے درجے کے اندر ہی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے۔ آگے تیسرے میں تے چوتھے میں تو جو شرک یہ کرتے ہیں وہ تو بات الگ ہے۔ پہلے 2 درجے جن میں پہلے زمانوں کے مشرک وہ بھی توحید کو مانا کرتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک پہلے درجے کے اندر ہی توحید کا منکر ہو کے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگا۔ کہتے ہیں ذاتش قدیم، رسول پاک کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ چون ممکن لو سے امکانی ندارد، ممکن کی طرح، چون ممکن کی طرح، لو سے امکانی ندارد، ممکن ہونے کا داغ، لوس داغ کمزوری، ممکن ہونے والی کمزوری آپ میں نہیں ہے۔ آپ قدیم ہیں، آپ ممکن نہیں ہیں۔ پہلے سمجھا چکا ہوں ممکن کیا؟ جو پہلے نہیں تھا، پھر ہو گیا، پھر نہیں ہوگا۔ کہتا یہ ممکن ہونے والا تو یہ ایک داغ ہے، یہ تو ایک کمزوری ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزوری سے، اس داغ سے
پاک ہیں چوں ممکن لو سے امکانی ندارد، ممکن کی طرح لو سے امکانی، امکان ہونے ممکن ہونے کا داغ آپ نہیں رکھتے۔ یہ دیوان محمدی صفحہ 29 یا صفحہ 54۔ دیوان محمدی صفحہ 29 یا صفحہ 54۔ یہ تو عبارت تھی مولانا محمد یار فریدی، مولانا محمد یار فریدی اس کی۔ آگے عبارت ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی، اعلیٰ حضرت کی۔ چھوٹا حضرت تو گزر گیا، اب اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب۔ عبارت ہے خان صاحب کی کتاب ہدایت بخشش، ہدایت بخشش، اس کے اندر لکھتی ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لو جی، ممکن میں کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ممکن کہوں تو پھر قدرت، قادر ہونا، رسول پاک نے یہ کر دیا تے یہ کر دیا تے یہ کر دیا تے یہ کر دیا، یہ قدرت رسول پاک کی۔ جو ممکن ہوتا ہے وہ تو ایسا قادر نہیں ہوتا، جو ممکن ہوتا ہے تو وہ تو ایسا قادر نہیں ہوتا۔ تو قدرت کو دیکھتا ہوں تو ممکن ماننے کو دل نہیں چاہتا، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اگر آپ کو ممکن مانا جائے تو پھر اس قسم کا قادر ہونے والا مسئلہ تو ممکن کے اندر تو ہو سکتا نہیں ہے، اور رسول پاک تو قادر ہیں، رسول پاک تو قادر ہیں، لہذا ممکن نہیں ہو سکتے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں۔ اب قدرت کو یعنی دیکھو تو رسول پاک ممکن نہیں بلکہ واجب ہیں، اور سمجھو واجب یعنی وہی واجب الوجود، واجب ممکن نہیں ہیں بلکہ واجب الوجود ہیں۔ کیا ہیں؟ واجب الوجود ہیں۔ ذرا اپنے زمانے کے مشرک کا حال دیکھو، اعلیٰ حضرت کو ممکن میں یہ قدرت کہاں، یہ قدرت جو دیکھتا ہوں پیارے پیغمبر کی، قدرت کو دیکھ کر یہ دل نہیں مانتا کہ پیغمبر کریم ممکن ہوں گے بلکہ واجب ہوں گے۔ اب گویا کہ اصل تو رسول پاک کو کیا کہتا ہے؟ واجب، واجب الوجود، لیکن کہتا ہے واجب میں ابدیت کہاں۔ ادھر اللہ کہتا ہے عبد، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ، ادھر اللہ عبد بھی کہتا ہے۔ اب ہیں تو رسول پاک واجب الوجود، لیکن جو واجب ہوتا ہے وہ عبد نہیں ہوتا، جو واجب ہوتا ہے وہ عبد نہیں ہوتا۔ ادھر قرآن عبد بھی کہتا ہے، ادھر قرآن عبد بھی کہتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں میں تو، کہتا ہے میں تو حیران ہوں، اب کہوں تو کیا کہوں تو اب یہ طریقے کے ساتھ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن ہونے کا انکار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الوجود ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اب مشرکین مکہ واجب الوجود ہونے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، لیکن موجودہ زمانے کا اعلی حضرت واجب الوجود ہونے کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا معاذ اللہ شریک بنا رہا ہے۔
یہ واجب میں ابدیت کہاں؟ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اب پتہ نہیں ایمان ہے کیا، پھر عقیدہ ہے کہ یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں۔ یہ ہدایت بخشش صفحہ 33 جلد اول۔ اچھا جی، اب یہ پہلے دو درجے، ان دو درجوں کے اندر پہلے زمانے کے جتنے مشرک گزرے ہیں وہ شرک کے قائل نہیں تھے، توحید کے قائل تھے، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک ان میں بھی توحید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے مجھے ہی دے دو کو کاغذ۔ خدا کے بندے سارا ٹائم گزار دیتا ہے۔ اچھا جی، تیسرا درجہ توحید فی التصرف یا توحید فی التدبیر۔ ذرا بات کو سمجھو، کاغذوں کو پھر دیکھنا۔ تصرف کرنے میں، تدبیریں کرنے میں اللہ اکیلا ہے۔ ما فوق الاسباب، تدبیریں کرنا، تصرفات کرنا، کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو شفا دے دینا، کسی کو موت دے دینا، کسی کو زندہ رکھنا، یہ تصرفات، ہر قسم کے تصرفات کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ جو توحید فی التصرف اور توحید فی التدبیر تیسرا درجہ ہے توحید کا، اس تیسرے درجے میں پھر دو حصے ہیں، دو قسمیں ہیں۔ اب ان کو تھوڑا سا سمجھو۔ یہ جو تصرف